اب یہاں سے حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے آخر اب اور ملکہ ایزبل کے حالات بیان کی کہ کیسی طرح بت پرستی میں اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اگرچہ بادشاہ کے محبوب ملکہ ہونے کے سبب سے ایزبل کو بہت مواقع حاصل تھے، لیکن پھر بھی اس وقت بہت سے خدا پرست، شریعت شناس علماء اور انبیاء موجود تھے۔ انہوں نے حتی المکان اس برائی کو رفع کرنے کی کوشش کی، اور حق و باطل کی اسی طرح ملاوٹ میں بہت سے علماء شہید بھی ہو گئے۔ حق و باطل ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، اس میں بہت سارے علماء شہید ہوئے۔ قرآن کریم میں آیا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ بنی اسرائیل غضب الہی کا باعث ہوئے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی، یعنی دوسرے قوموں کا غلام ہو گئے یہ لوگ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ احکام خداوندی سے انکار کیا کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے تھے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اس دور میں تمام صلحاء، انبیاء شاہی حکم سے چن چن کر قتل کر دیے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی اسی دور کے نبی ہے۔ ایک روز شاہی دربار میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تم لوگ اب تک حد سے تجاوز کر چکے ہو، تم اپنے بت پرستی میں، خدا کے نافرمانی میں حد سے گزر چکے ہو۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ مسلسل 3 سال تک بارش نہیں ہوگی۔ اور جب وہ اسی طرح متنبہ کر کے واپس چلے گئے تو اب نے ان کے گرفتاری کے احکام جاری کر دیے تاکہ دوسرے انبیاء کے طرح اسی کو بھی شہید کر دیا جائے۔ لیکن حضرت الیاس علیہ السلام حکم الہی سے دریائے یردن کے جنگلات میں جا کر پناہ گزیر ہوئے اور 3 سال کے قحط کے زمانے میں اسی جگہ مقیم ہوئے۔